ایک ایسا ملک جو خود سے ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کر فیصلے کرتا ہے، ایک ایسی طاقت جس کی کرنسی پوری دنیا کی اکانومی چلاتی ہے، ایک ایسا سسٹم جو آپ کے فون، آپ کی سوچ اور آپ کی ڈیلی لائف کو نہ چاہتے ہوئے بھی کنٹرول کر رہا ہے۔ اور اس طاقت، سسٹم اور پاور کا نام ہے یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ امریکہ کے صدر امریکی راشٹرپتی امریکہ سے ڈیل، امریکن ڈریم، امریکی جسے آج کل دنیا سپر پاور کے نام سے جانتی ہے۔ America is back. لیکن سوال یہ ہے، کیا امریکہ واقعی اتنا پاورفل ہے؟ اور اگر ہے تو وہ اس پوزیشن تک کیسے پہنچا؟ کیا یہ صرف اس کی ملٹری پاور ہے یا کوئی اور سیکرٹ پلاننگ جس نے دوسروں کی تباہی پر اتنی بڑی امپائر کھڑی کر دی؟ اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے سن 1492 سے، جب کرسٹوفر کولمبس یورپ سے ہندوستان سفر پر نکلا۔ اس وقت ہندوستان مختلف قسم کے مسالوں، بہت زیادہ تعداد میں سونے اور دوسرے نیچرل ریسورسز کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور تھا، اور اسے سونے کی چڑیا کے نام سے جانا جاتا تھا، جس کی وجہ سے پوری یورپ کی نظریں ہندوستان پر ٹکی ہوئی تھی۔ لیکن یورپ سے ہندوستان تک کا سمندری راستہ بہت بڑا اور خطرناک تھا، جس کی وجہ سے کولمبس راستہ بھول کر ہندوستان کے بجائے ایک نئی آئی لینڈ پر جا پہنچا۔ وہاں پہنچ کر انہیں کئی نیٹو امریکن قبیلے ملے جو پچھلی کئی صدیوں سے وہاں آباد۔ کولمبس نے انہیں ریڈ انڈینز کا نام دیا، لیکن یہ ہندوستان نہیں، ایک الگ ہی دنیا کا حصہ تھا جو شاید پچھلی کئی صدیوں سے دنیا کی نظروں سے اوجھل تھا۔ لیکن پھر کولمبس کی ڈسکوری کے بعد یورپ کی بڑی طاقتیں، خاص طور پر انگلینڈ آئے اور آہستہ آہستہ نارتھ امریکہ میں 13 کالونیاں قائم کر لی، جس کے بعد انگلینڈ گورنمنٹ نے یہاں پر بھی باقاعدہ حکومت کرنا شروع کی اور انگلینڈ میں بیٹھ کر امریکن لوگوں پر اپنی مرضی کے قانون لاگو کر دیے۔ عوام پہ بھاری ٹیکس لگائے، مگر حکومت نے ان کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ ان کے کاروبار، لین دین سب برٹشنز کے ساتھ کرنے پر مجبور کر دیا اور لوگوں کے گھروں کو فوجیوں کے لیے رہنے کا ٹھکانہ بنا دیا۔ اس سب سے تنگ آ کر آہستہ آہستہ لوگوں نے بغاوتیں شروع کر دی، اور آخرکار 4 جولائی 1776 کو دنیا کے نقشے پر ایک نیا ملک وجود میں آیا، ایک ایسا ملک جو ڈیموکریسی، آزادی اور لوگوں کی طاقت پر قائم تھا۔ اس وقت دنیا میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ نیا ملک ایک دن پوری دنیا پر اثر ڈالے گا۔ آزادی کے بعد امریکہ نے تیزی سے ترقی کی۔ 19ویں صدی کے آخر تک وہاں بڑی بڑی انڈسٹریز لگنے لگی، ریلویز بچھائی گئیں، اسٹیل اور تیل کی فیکٹریاں کھلنے لگی، یہاں تک کہ 1870 سے 1900 کے درمیان امریکہ نے یورپ کی اکانومی کو بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ نیو یارک، شکاگو اور بوسٹن جیسے شہر پوری دنیا کی طاقت کے مرکز بننے لگے، لیکن اصل طاقت اس وقت سامنے آئی جب دنیا 2 بڑی جنگوں میں جھونک دی گئی۔ 28 جولائی 1914 کو دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں آپس میں ٹکرائی۔ ایک طرف فرانس، انگلینڈ اور رشیا تھے، اور دوسری طرف جرمنی، آسٹریا، ترکس اور بلغیریا۔ امریکہ اس پوری جنگ میں خاموش تماشائی بنا رہا، لیکن پھر آخر میں انگلینڈ کا ساتھ دے کر جنگ کا پھانسا ہی پلٹ دیا اور پوری دنیا پر ایک طاقت اور امیج بنا دیا۔ لیکن قسمت تو تب بدلی جب 1939 میں دنیا ایک بار پھر جنگی حالت میں چلی گئی اور امریکہ کو فیلڈ سے باہر ہو کر بھی ایک مین پلیئر سے زیادہ موقع ملا۔ جب پوری دنیا جل رہی تھی، جرمنی، جاپان، انگلینڈ سب تباہ ہو رہے تھے، تب صرف ایک ملک محفوظ بیٹھا تھا، امریکہ۔ امریکہ نے ان دونوں جنگوں میں نہ صرف اسلحہ بیچ کر اربوں کمائے، بلکہ ٹیکنالوجی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا، اور 1945 میں ہیروشیما اور ناگاساکی پر انسانی تاریخ کا پہلا ایٹمی بم گرا کر پوری دنیا کو یہ میسج دیا کہ اب طاقت کا نیا مرکز وہی ہے، اور یہاں سے امریکہ کے سپر پاور بننے کی اصل کہانی شروع۔ جنگ کے بعد امریکہ نے دنیا کی اکانومی کو اپنے قبضے میں لینے کی پلاننگ کی۔ 1945 میں بریٹن ووڈس ایگریمنٹ ہوا، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ اب دنیا بھر کی کرنسیز امریکن ڈالر سے جڑی ہوں، مطلب ہر ملک کو اپنے خزانے میں ڈالر رکھنے پڑیں گے۔ تیل، سونا، اناج سب کا ریٹ ڈالر میں طے ہوتا ہے۔ یہ ایک خاموش ہتھیار تھا جس نے امریکہ کو وہ اکنامک کنٹرول دیا جو شاید کسی فوج سے کبھی ممکن نہ ہوتا۔ پھر امریکہ نے اپنی فوجی طاقت کو مزید بڑھایا۔ آج امریکہ کے پاس دنیا کا سب سے بڑا ڈیفنس بجٹ ہے، $877 بلین سے زیادہ۔ اس کے فوجی اڈے جاپان، جرمنی، ساؤتھ کوریا، اٹلی، قطر سمیت دنیا کے 70 سے زائد ملکوں میں موجود ہے۔ لیکن امریکہ صرف کھلی جنگیں نہیں لڑتا، وہ خفیہ جنگیں بھی لڑتا ہے جن کا ہتھیار ہوتا ہے CIA، جس کی مدد سے 1953 ایران نے، 1974 چلی میں اور 2001 افغانستان میں
These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan. कई हुकूमतें गिराकर अपनी पसंद के हुक्मरान बिठाए। जहां जंग से मसला हल न हो वहां साजिश से काम लिया। लेकिन सिर्फ इकोनॉमी और आर्मी नहीं बल्कि अमेरिका ने लोगों के जहनों पर भी काबू पाना शुरू कर दिया। हॉलीवुड दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, एक्स सब अमेरिकन कंपनीज हैं। आप जो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं वो सब अमेरिकन सिस्टम से गुजर कर आता है। जब एक कौम अपनी कल्चर, जबान, ख्वाब और नजरियात दुनिया के हर कोने तक पहुंचा दे तो वो सिर्फ एक मुल्क नहीं रहता, वो एक ब्रांड बन जाता है। अमेरिका आज हर जगह है, आपके कपड़ों में, आपके फोन में, आपकी फिल्मों में, आपकी सोच में। ये सिर्फ कल्चर नहीं बल्कि एक माइंड कंट्रोल है। और फिर आता है सॉफ्ट पावर, वो ताकत जो दिखाई नहीं देती मगर चलती है। जब कोई मुल्क अमेरिका की मर्जी के खिलाफ चलता है तो इस पर हमला नहीं किया जाता बल्कि इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दी जाती हैं। जैसे ईरान, वेनेजुएला, रशिया, इन पर इकोनॉमिक पाबंदियां लगाकर दुनिया से अलग कर दिया गया। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक और IMF ये सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अमेरिका की पॉलिसीज पर चलती हैं। अमेरिका की मर्जी हो तो कर्ज मिलता है, न हो तो सालों इंतजार करना पड़ता है। ये वो स्ट्रेटजी है जिसने अमेरिका को जंग लड़े बगैर भी फातेह बनाया है। लेकिन हर सल्तनत का एक ज़वाल भी होता है। पिछले चंद सालों में अमेरिका को कई मैदानों पर चैलेंज मिला है। चाइना जो एक वक्त में दुनिया की फैक्ट्री समझा जाता था, आज टेक्नोलॉजी, फौजी, साइंस और स्पेस रिसर्च में अमेरिका के बराबर आ चुका है। हवाई, टिकटॉक, BYD, DJI, AliExpress जैसे ब्रांड्स अब अमेरिका के ब्रांड्स को मार्केट से बाहर निकालने लगे। 2001 में अफगानिस्तान से अमेरिका को भागना पड़ा, दुनिया के लिए एक अलाम की लम्हा था। 20 साल तक अमेरिका जिस जंग को जीतने की कोशिश करता रहा वो आखिरकार खाली हाथ वापस चला गया। दूसरी तरफ यूक्रेन रशिया जंग में भी अमेरिका ने फौज नहीं भेजी बल्कि सिर्फ हथियार, पैसे और पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स थे। अमेरिका के अंदर खुद रेसिज्म, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, गन वायलेंस और गुर्बत जैसे मसाइल उसके निज़ाम को खोखला कर रहे हैं। 2021 में जॉर्ज फ्लॉयड के मर्डर और उसके बाद की कैंपेन ने अमेरिका के अंदर नस्ल परस्ती, जुल्म और इनइक्वालिटी को दुनिया के सामने ले आई। अमेरिका का डेमोक्रेटिक सिस्टम जो उसकी सबसे बड़ी ताकत समझा जाता था अब खुद तकसीम का शिकार है। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के दरमियान लड़ाई, सोशल मीडिया पर झूठ, नफरत और बंटवारा, ये सब एक नई किस्म की पॉलिटिकल जंग है जो अमेरिका के अंदर ही लड़ी जा रही है। 2024 तक अमेरिका का कर्जा $34 ट्रिलियन से बढ़ चुका है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर यही स्पीड जारी रही तो 2040 तक चाइना दुनिया का नया सुपर पावर बन सकता है। तो सवाल ये है, क्या अमेरिका आने वाले वक्त में भी सुपर पावर रहेगा या वक्त एक नए ग्लोबल लीडर को जन्म देगा? ये फैसला तारीख करेगी। लेकिन एक बात तय है, ताकत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जो आज ऊपर है कल नीचे भी जरूर आएगा।